یا پھر ہمیں یہ کہا کہ بھائی اللہ جنت میں اپنی خدائی میں شریک کر لے گا اور منی گاڈ بنا دے گا. اب یہ دو چیزیں ہو گئی. اب وہ بندے کھڑے نا جو مجھے آگے کہہ رہے تھے کہ یار اس کی توحید بڑی پختہ ہے, میں ان سے سوال کرتا ہوں, اللہ کی جو صفت ہے نا دیکھنا, وہ اللہ کی صفت ہے دیکھنا. انسان کی جو صفت ہے نا کہ دیکھنا, وہ اللہ کی طرح کی صفت نہیں ہے, وہ اللہ سے جدا ہے, اللہ سے الگ ہے, اللہ سے کمتر ہے. ہم اس کو تشبیہاً بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اللہ ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے نعوذ باللہ ہم دیکھتے ہیں. تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جیسے اللہ کن کہتا ہے تو کچھ ہو جاتا ہے, ویسے ہی ہم کن کہیں گے تو کچھ ہو جائے. آپ نے تکوینی صفت ہے جو اللہ کی, اسے نہ صرف بانٹا بلکہ اس کو تشبیہ دی اللہ کی صفت کے ساتھ. تو میرے بھائی اب آپ پہلے جہمیہ کے عقائد کو فروغ دے رہے تھے, اب مشبہ کے عقائد فروغ کرنے لگے. پڑھ لو نا کتابیں بھائی, عربی میں ہیں. پھر دیکھو ہنستے ہیں سارے. پھر جب اس طرح کی باتیں کرتے تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں, آپ کو عربی آتی ہے, میرا دعویٰ ہے. میں آپ سے لائیو آیا ہوا تو بندہ کر رہا آپ کو فلانی چیز تو آتے نہیں, تو آپ اتنی باتیں کر. اور بھائی میرے دعوے نہیں ہے نا, میں نے کب کھڑے ہو گئے امام کعبہ کو بلاؤ, میں اسے اچھی کیا نام ہے تجوید کر لیتا ہوں. مولوی جی 3 سالوں میں تجوید نہیں سکھا پاتے, میں 1.5 گھنٹے میں لوگوں کو سکھا دی تجوید. دعوے نہیں ہے نا. ایک طرف آپ جہمیہ عقیدے کو فروغ دے رہے ہیں, ایک عقیدہ آپ نے مشبہ سے اٹھایا ہوا ہے, آپ اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں. کیوں؟ اور جب ان کا رد کیا گیا کہ بھائی آپ جامعہ اور مشبہ عقائد کا رد کرنے کی بجائے آپ ان کے عقائد کو عوام الناس میں پھیلا رہے ہیں, تو بجائے اس کا کہ یہ اس کا جواب دیتے علمی طور پر جواب دیتے یا رجوع ریکارڈ کراتے. کیا غلطی ہو گئی؟ مجھے نہیں پتا تھا, مجھے میں رجوع کرتا ہوں, رجوع کرتے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہماری توحید تم سب سے بہتر ہے. ہماری توحید اہل حدیث سے بہتر تھی. ان کی توحید پرانے بزرگوں کو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صرف توحید بیان کرنا تھا. میں نے تو پرانے بزرگوں کو بھی آڑے ہاتھوں. کیونکہ ہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندے نے اس طریقے سے کنفیوژن کھڑی کی ہے نا معاشرے میں, ایسی کنفیوژن کھڑی کی ہے کہ ہم اس کو ایک طریقے سے جواب دے ہی نہیں سکتے. اس طرح گڈ مس کر دیا چیزوں کو کہ ہمیں اب اگر اس کو جہمیہ عقیدے کا رد کروا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں مشبہ عقیدے کا بھی رد کر کے ساتھ ہی اس کو بیچ میں سے سچی بات کو یوں کر کے نکالنا. تو مجبوراً ہمیں 2-3 چیزوں کو ساتھ جوڑنا پڑتا ہے. اچھا اس نے جو منی گاڈ کا عقیدہ عوام میں مشہور کرایا نا, جو پہلے جیسے میں نے بتایا جہمیہ اور مشبہ کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کی صرف تکوینی میں اپنی مرضی سے جنتیوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا. اور یہ ایک ایسا چھپا ہوا عملہ تھا نا اہل سنت والجماعت کے اوپر کہ پہلے تو اہل سنت والجماعت کو اس کا ادراک ہی نہیں ہوا کہ یہ عملہ ہو چکا ہے, کیونکہ اس کی ظاہری الفاظی کو سن کے کوئی بندہ بھی ایک دم سے اس کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا. وہ کہتا ہاں یار بات مطلب بنیادی طور پر بات ٹھیک ہے. اچھا, کسی بھی پرابلم کو سمجھنے کے لیے یا کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں, اور جب بیمار کو بیماری کا اندازہ ہو جائے اور پھر اس کو یہ یقین دلانا کہ اس میڈیسن سے آپ کا علاج ہوگا, بڑا مشکل کام ہے. تو علی مرزا کے جو مقلدینز تھے نا, مقلدینز, ان کو پہلے یہ باور کرانا کہ یہ بات کس حد تک خطرناک ہے, یہ بڑا مشکل تھا. ان کو بڑی مشکل سے سمجھایا گیا اور یہ ادراک دلانے کی کوشش کی گئی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ یار نہیں یار ہم نہیں مانتے. پھر انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. پھر انہوں نے اپنے تحفظات علی مرزا تک بھی پہنچائے. علی مرزا نے ان کو جواب دیے کہ یار دیکھو بات ایسے ہے, میں کوشش کروں گا, میرے پاس کچھ آڈیوز پڑی ہیں جس میں کچھ لوگ مجھے بتا رہے تھے جو اس کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے اس تک یہ ابھی بھی اسٹوڈنٹس ہیں, میں کوشش کروں گا اگر مجھے آڈیو ملی تو میں ساتھ وہ بھی پلے کر دوں گا, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی مرزا کو بتایا تھا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ منی گاڈ والے مسئلے میں غلطی کا شکار ہوئے ہیں, اور لوگوں نے میرے تھرو کہا کہ بھائی مبین کی ہم نے ویڈیو جو ہے وہ ان کو بھیجی ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ لوگ مجھے نہ سکھائیں, آپ کا کام ہے میرے تک بات پہنچانا, آپ نے پہنچا دی, میرے سے پیسے نہ کریں. اب ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے جب بات پہنچا دی, انہوں نے دیکھا علی بھائی نہیں مان رہے, تو انہوں نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی. کیوں؟ کیونکہ اب علی مرزا کے خلاف بولنا نہ صرف بے فائدہ تھا ان کے لیے, اب مجھے کیا فائدہ ہوا علی مرزا کے خلاف ویڈیوز بنانے پر؟ کچھ بھی نہیں, الٹا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ یار فائدہ تو ہوگا کوئی نہیں, نقصان ہی ہوگا. تو انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا ہی چھوڑ دی, کیونکہ اگر علی مرزا کا کوئی شاگرد کھڑا ہو کر علی مرزا کے خلاف کوئی کلپ بناتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یا تو ویڈیو پرائیویٹ کروا دیتا ہے وہ بندہ, یا پھر اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. اب ایک اور بھائی میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا, انہوں نے سیدہ عائشہ کو جب اس خبیث آدمی نے ظالمہ کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک, تو اس لڑکے نے ان کے رد کے اوپر ویڈیو بنائی, علی بھائی نے وہ ویڈیو پرائیویٹ کروا دی. لیکن چونکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس کے ڈیلیٹ کرنے سے پہلے لڑکے اس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے تھے. ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا وہ اس کلپ کا بھی تھوڑا سا پارٹ میں چلا دوں. اس وجہ سے جو اس کے شاگردان مقلدینز تھے انہوں نے اس کے اوپر بات کرنے سے بچنے میں ہی عافیت جانی اور چپ کر کے سائڈ پہ ہو گئے, ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ عقیدہ کس حد تک غلط ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ اپنی تمام اسماء, افعال, کمالات, صفات, اختیارات میں تشبیہ سے پاک, مبرہ اور منزہ ہے. ٹھیک ہے, اب شرع اصول اعتقاد, امام ہبت اللہ القائی رحمہ اللہ تعالی, جن کو ایک بڑے اچھے عالم دین کیا کہتے ہیں, بہت زیادہ کیا ہیں, متشدد محدث ہیں. ٹھیک ہے,
اچھا وہ اب یہاں پر چیزیں نقل کی انہوں نے, ان میں سے میں کچھ چیزیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ کافی حد تک سمجھ آ جائے بات. شواز بن یحییٰ کہتے ہیں میں یزید بن ہارون کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا اے ابو خالد آپ جہمیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا جہمیہ کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے بذات. تو آگے سے یزید نے کہا کہ ان سے توبہ کرائی جائے, یعنی یزید بن ہارون نے کہا کہ ان سے توبہ کروائی جائے. جہمیہ نے غلو کیا اور اتنا غلو کیا کہ اللہ کی صفات کا ہی انکار کر دیا. اب یعنی جو شخص یہ کہہ رہا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ اللہ کے ہر جگہ علم ہونے کا انکاری ہے نا, تو وہ اللہ کی صفت کا انکار کرتا ہے. انہوں نے غلو کیا اور اتنا غلو کیا کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا, اور مشبہ نے غلو کیا اور تشبیہ دے دی, اس لیے جہمیہ اور مشبہ دونوں سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا. اب اس کا مطلب ہے علی مرزا اور علی مرزا کے مقلدین اس بار ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ توبہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جہمیہ کے عقیدے کو بھی فروغ دے رہے ہیں اور مشبہ کے عقیدے کو بھی فروغ دیتے ہیں. محمد بن فضل سیداوی کہتے ہیں کہ نعیم بن حماد نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو اس کی کسی مخلوق سے تشبیہ دی وہ کافر. اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی جس نے ان کا انکار کیا وہ بھی کافر, اور اللہ نے اپنی صفات جو بیان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی جو صفات بیان کی ہیں ان کو ان کی تشبیہ دینا بھی حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی آپ حرام عمل کر رہے ہیں پلس آپ کے اوپر توبہ بھی واجب ہے, وہ بھی 2x ہے, 2 times. کہتا نا 5 کوالٹیز ہیں نا اللہ کی, 5 کوالٹیز ہیں اپنی جس میں وہ اگلے بندے کو شریک کر لے گا. یعنی شریک کرنے کا کیا مطلب ہے, یعنی جس طرح کی صفت اللہ کے پاس ہے نعوذ باللہ ویسے ہی صرف جنتیوں کے پاس ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اللہ کے پاس صفت ہے ابدی زندگی کی کہ اللہ کو کبھی موت نہیں ہے, تو یہی صفت کس کو مل جائے گی, جنتیوں کو. تو آپ تشبیہ دے رہے ہو. اللہ جس طرح کہتا ہے کن فیکون پس ہو جاتا ہے, اسی طرح جو جنتی کہیں گے کن تو فیکون ہو جائے گا. تو آپ نے اللہ کی ایک اور صفت تکوینی کو بھی ٹرانسفر کر دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عقیدے پہلے سے انکار ہو چکا ہے. یہ تشبیہ کے نام پہ, مشبہ کے نام پہ, یہ جامعہ کے نام پہ, معتزلہ کے نام پہ یہ پہلے رائج ہو چکے ہیں. بیٹے تم اس میں بھی نئے نہیں ہو, یہ بھی کسی کا کاپی کر کے آئے ہوئے ہو تم. مزے کی تو بات یہ ہے. اچھا امام طحاوی ابو جعفر الطحاوی ان کی کتاب ہے کتاب العقیدہ, اس کے اندر وہ عقیدہ نمبر 32 میں لکھتے ہیں کہ جس نے اللہ کو انسان کی کسی صفات کے ساتھ متصف کیا تو وہ کافر. جس نے اس کی بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا اس نے عبرت حاصل کی اور کفار کی طرح کہنے سے رک گیا وہ حقیقت کو جان گیا. اللہ کی صفات انسان کی صفات سے مشابہت نہیں رکھتی. سمپل. اللہ کی صفت الگ ہے, خالق کی صفت الگ ہوتی ہے, مخلوق کی صفت الگ ہوتی ہے. امام ابن ابی عز نے اپنی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ میں ذکر فرمایا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کی صفات کو علم, قدرت اور قوت سے موسوم کیا, اور اللہ نے فرمایا سورہ روم آیت نمبر 54 میں کہ پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت عطا کی, اور فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 68 بے شک وہ علم رکھتا ہے ان باتوں کا جو ہم نے اسے سکھائیں. یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کا علم مخلوق کے علم کی طرح نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ کی قوت مخلوق کی قوت کے جیسی ہے. اس قسم کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. یعنی آپ نے 2 چیزیں اٹھائی, آپ نے اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی کہ یہ عقائد کہیں گمراہی پر مبنی تو نہیں ہے, یہ عقائد کہیں پہلے کسی گمراہ فرقے کے تو نہیں تھے, یہ عقائد کہیں جو, کیونکہ میں کسی عام شخصیت کے بارے میں بات نہیں کر رہا نا, میں کسی عام ذات کے بارے میں بات نہیں کر رہا. میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو ہمیں احتیاط نہیں برتنی چاہیے. اب جب اس ظالمی نے اس عقیدے میں گمراہ فرقے کو عوام الناس میں پھیلانا شروع کر دیا تو یاد رکھیں کہ یہ بھی توحید کا ایک پہلو ہے جس سے علی مرزا اور اس کے مقلدین سے مکمل طور پر نابلد ہیں, صرف اور صرف گمراہی پھیلا رہے ہیں. توحید فی الاسماء و صفات بھی ایک پہلو ہے توحید کا, لیکن مرزا اس معاملے میں جہمیہ اور مشبہ کا پیروکار بن چکا ہے. اب آپ جتنا چاہیں مزارات کا, بزرگ پرستی کا, علماء پرستی کا رد کرتے رہیں, تب بھی آپ کی توحید نامکمل ہی رہے گی, آپ مواحد نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی توحید کے اندر گمراہ فرقوں اور مشرک عقائد کی آمیزش ہے, اس وجہ سے آپ مواحد نہیں ہو سکتے. اور مشرکانہ عقائد کا رد بھی توحید کا ہی حصہ ہے.